بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے نظم کا نام ہے گرمی کی شدت۔ اس میں مکمل مشقی سوالات، مرکزی خیال، بند کی تشریح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ شاعر کا نام ہے میر ببر علی انیس، ماخوذ از کلیات انیس۔ سب سے پہلے تعارف شاعر پڑھیں گے۔ میر ببر انیس کے بارے میں تعارف شاعر۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ایک تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اردو کی بہت سی ویڈیو ہماری یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہیں، ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہیں، اس میں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی 9 کلاس کی جو اسلامیات نیو آئی ہے اس کی بھی غالباً پوری ہی بک کے 1-2 کے علاوہ تمام ویڈیو مشقی سوالات کے ساتھ نوٹس وغیرہ موجود ہیں، اس میں سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا یہ اردو کی بک، اس کو آگے بھی شیئر کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے گا۔ تعارف شاعر میں میر ببر، میر ببر علی ان کا نام ہے، ببر علی۔ انیس جو ہے وہ تخلص ہے۔ 1803 میں پیدا ہوئے ہیں اور فیض آباد میں، انڈیا کا ایک جگہ ہے فیض آباد، وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ سید گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے ہیں۔ ان کو اپنی شاعری میں فارسی، عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انیس نے ہزاروں نوحے، بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقع کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا۔ لکھنؤ میں انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امڑ آیا۔ آپ کی تدفین گھر ہی میں ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ مرکزی خیال، گرمی کی شدت۔ گرمی کی شدت میر انیس کی مشہور مسدس ہے۔ مسدس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے اس میدان کربلا کا تذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے میدان کربلا کا ذکر فرمایا ہے جو کہ تاریخ میں مشہور بھی ہے۔ اس دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت دین اسلام کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اس دن بہت زیادہ گرمی تھی، گرم ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، یعنی گرمی کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ نہر علقمہ کے دونوں کنارے بھی گرمی کی وجہ سے خشک تھے۔ اس نظم کا مقصد اسلام کی خاطر دی گئی قربانیوں کا ذکر کرنا ہے، لیکن فرزندان اسلام گھبرائے نہیں اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنی جانیں دے کر اسلام کے نام کو روشن کیا۔ اس کے بعد اس میں جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں، MCQs یا خالی جگہیں۔ نظم گرمی کی شدت ڈیش کی تحریر ہے، اس نے لکھی انہوں نے، تو میر انیس اس کا آنسر آئے گا۔ میر انیس، میر انیس ڈیش میں بہت مشہور ہے، مرثیہ نگاری میں، مرثی میں۔ گرمی کی شدت حیت کے لحاظ سے کیا ہے؟ حیت کی بات کی جائے تو پوچھا جا رہا ہے کہ بند میں یہ مسدس ہے، مخمس ہے، رباعی ہے، کیا ہے؟ تو اس کے ہر مصرے جو ہے، اس بند کے ہر مصرے 6 ہیں، اس لیے یہ مسدس ہے۔ کسی مرنے والے کی یاد میں لکھی گئی نظم مرثیہ ہوتی ہے۔ اس نظم میں نہر علقمہ، یہ نہر کو کہا گیا ہے، نہر فرات کو کہا گیا ہے۔ نہر علقمہ اصل میں نہر فرات کو کہا گیا ہے، دریائے فرات۔
کتاب میں دی گئی نظم گرمی کی شدت میں بند کی تعداد 4 ہے۔ اس نظم میں میر انیس نے کوفہ کی گرمی کا تذکرہ کیا ہے۔ اڑتی تھی ڈیش خوش تھا چشمہ حیات کا، یعنی اڑتی تھی خاک، مٹی جو ہے نا اڑ رہی تھی، اور چشمہ جو حیات کا وہ بالکل ہی خوش تھا۔ خیمے جو تھے حبالوں کے تپتے تھے سب کے سب، رسیوں سے جو خیمے وغیرہ بالوں کے بنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے تپ رہے تھے، گرم ہو رہے تھے۔ حبالوں سے مراد ہوتا ہے بلبلے۔ گرمی یہ تھی کہ ڈیش سے دل سب کے سرد تھے، زیست زندگی سے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرمی کی شدت بند کی تشریح پڑھیں گے۔ بند نمبر 1، وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر علقمہ کی بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبالوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ سب سے پہلے تعارف لکھنا ہوتا ہے۔ یہ بند میر انیس کی نظم گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے اور ہماری درسی کتاب کا حصہ ہے۔ گرمی کی شدت کلیات میر انیس کی مشہور نظم ہے۔ لغت مشکل الفاظ کی معنی: لو شدید گرم ہوا، تاب و تب، تاب و تب کہا جاتا ہے شدید گرمی اور حدت۔ نہر علقمہ نہر فرات کو کہا جاتا ہے۔ حدت اصل میں گرمی اور تپش کو کہا جاتا ہے۔ شب رات کو، کھولا ہوا ابلا ہوا، ایسے ابل رہا تھا، پانی کھول رہا تھا جب گرم ہوتا ہے۔ آفتاب سورج، لب ہونٹ، اور حباب بلبلے۔ مختصر شاعر کا تعارف لکھنا ہوتا ہے۔ ویسے حوالہ شاعر لکھنا ہوتا ہے۔ حوالہ شاعر میں سب یہ لکھنا ہوتا ہے کہ پیش نظر بند ہماری اردو کی درسی کتاب گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے اور ان کے شاعر کا نام میر انیس ہیں جو کہ مرثیہ نگار ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ و تشریح۔ اس بند میں کربلا کی اس گرمی کی شدت کا اظہار کر رہے ہیں جس دن تاریخ کا وہ واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اس دن گرمی اپنے عروج پر تھی، دھوپ بہت گرم تھی، گرمی کی وجہ سے دن بھی کالا ہو گیا تھا، یعنی بالکل سناٹا ہو گیا جیسے رات کی تاریکی میں ہو جاتا ہے۔ نئے فرات کے بھی دونوں کنارے گرمی کی شدت سے سوکھ چکے تھے اور ریت کے میدان میں لگے خیمے گرمی کی شدت سے گرم ہو رہے تھے اور تیز گرم ہوا کی وجہ سے دوڑتے دیکھے میں بلبلوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی جس کی وجہ سے انسانی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ فرات کا پانی کھول رہا تھا، ابل رہا تھا، اس کو پینا تو دور، ہاتھ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد بند نمبر 2، آب رواں، رواں کا مطلب بہنا، بہتا، پانی کا بہنا۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، یعنی ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، طائر بولتے پرندے، پرندے جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ مردم تھے، مردم سے مراد ہے انسان، 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، یعنی اتنا پسینے سے شرابور تھے۔ خس و خانہ مسا سے نکلتی نہ تھی نظر، آنکھ کی پلکوں سے
نظر جو ہے وہ باہر نہیں نکلی تھی، اگر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، یعنی کہ آبلے وغیرہ جو نا زخم وغیرہ ہو جائے، آب رواں بہتا ہوا پانی، پائے نگاہ مراد رخسار، آبلے چھالے، طائر پرندہ، عرق پسینہ، مردم لوگ، خسے خانہ مزاح آنکھوں کی پلکیں۔ اس میں آپ نے حوالہ شاعر اور حوالہ نظم لکھنے کے بعد نظم کا نام لکھنا ہے اور شاعر کا نام لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے۔ اس بند میں میر انیس نے کربلا کی سرزمین میں گرمی کی شدت اور جانداروں کی کیفیت بیان کی ہے۔ گزشتہ اشعار میں انہوں نے گرمی کا ماحول پر یعنی خیموں پر، نہر فرات وغیرہ پر اثر بیان کیا تھا، زمین کی کیفیت بیان کی تھی۔ ان اشعار میں انہوں نے جانداروں کی کیفیت بیان کی ہے، یہ کہ میدان کربلا میں موسم کی وجہ سے نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب متاثر ہوئے تھے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اس دن جانوروں کی گرمی کی وجہ سے کیفیت کچھ یہ تھی کہ جانور دریا یا نہروں کے بہتے ہوئے پانی میں خود کو ڈال رکھا تھا اور پانی سے سر بھی نہیں نکال رہے تھے۔ وہ پرندے جو سارا دن اڑتے اڑتے اپنی خوش الحان آواز میں گاتے رہتے ہیں، اس دن ان کی کیفیت بھی الگ نہیں۔ وہ بھی جنگل میں درختوں کی ٹہنیوں میں چھپتے پھرتے تھے کہ گرمی سے بچ سکے۔ انسانوں کا تو یہ عالم تھا کہ جو لوگ خیمہ زن تھے یا وہاں کے مقامی لوگ گرمی کی وجہ سے باہر ہی نہ نکل پا رہے تھے، حالانکہ بند گھروں میں پسینوں میں شرابور ہو چکے تھے، پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ گرمی کی شدت اور لو کی وجہ سے آنکھیں بھی مکمل طور پر نہ کھولی جا سکتی تھی، اور کسی کی پلکیں کھل بھی رہی تھیں تو مکمل نہ کھل پا رہی تھیں، اور گرمی کی وجہ سے انسان ہر جگہ چھالے پڑ رہے تھے۔ اگر آنکھوں سے کوئی آنسو گرمی کی شدت سے نکلتا بھی تو رخسار تک پہنچتے پہنچتے آبلے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اس کے بعد بند نمبر 3، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ بار، ایک ایک نخل جر رہا تھا صورت چنار۔ چنار اصل میں ایک قسم کا درخت ہے، اور برگ پتے کو کہا جاتا ہے، بار پھل کو کہا جاتا ہے۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ ہزار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، جس میں پھل اور پھول ہوا کرتے تھے، اب وہ شاخیں جو ہیں بالکل ہی کانٹا بنی ہوئی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے۔ زیست بولتے ہیں زندگی، مطلب ہے کہ سرد سے مراد ہے کہ دل بالکل بجھا ہوا تھا، پریشان حال تھے۔ پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے، جیسے ٹی بی کا مرض ہوتا ہے، پیلیا ہوتا ہے، تو ایسے ہی پتے بھی جو ہے بالکل پیلے پڑے ہوئے تھے۔ الفاظ کے معنی مشکل الفاظ میں کوسوں بہت دور، برق و بار پتے اور پھل، سبزہ زار ہریالی، سرد مان پڑ جانا مرجھا جانا، شجر درخت کو کہا جاتا ہے، نخل کھجور کا درخت، باردار لدا ہوا بھرا ہوا، مدقوق دق یعنی ٹی بی کا مرض یا ٹی بی کے مریض جو ہوتے ہیں، گل پھول، صورت چنار ایک بے ثمر درخت کی طرح جس میں پھل نہ ہوں، زیست حیات یا زندگی، مثل ماند یا طرح۔ تشریح، میر انیس جو ہے کربلا کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ درختوں اور پودوں کی صورتحال بھی انسانوں اور جانوروں سے مختلف نہ تھی۔ گرمی کی وجہ سے درختوں کے پھول پتیاں مرجھا گئے تھے،
بلکہ دور دور تک پتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کھجور کے درخت چنار کے درخت کی طرح جلا رہے تھے، جو کہ ایک بے ثمر درخت ہے اور اس کی لکڑی مختلف کاموں میں استعمال میں آتی ہے۔ پھول اور باغیچے ویران ہو گئے تھے اور گرمی کی وجہ سے مرجھا گئے تھے، مگر پھولدار پودوں کی ٹہنیاں اور شاخیں کانٹوں کی طرح منظر پیش کر رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے جہاں لوگوں کے دل زندگی سے تنگ آ گئے تھے، وہیں درختوں کے پتے بھی گرمی کی وجہ سے مرجھا کر ٹی بی کے مریض کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرح ہو گئے تھے۔ بند نمبر 4، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کھچار سے۔ کھچار جو ہے شیر کی جو رہنے کی جگہ ہے۔ آہو، آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن۔ آہو نمون نکالتے تھے سبزہ سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ مقدر مطلب میلہ۔ گردوں آسمانوں کا آ جاتا ہے۔ گردوں کو تب چڑھی تھی، تب کا مطلب تھا بخار، مطلب مراد یہاں پہ شدید گرمی۔ زمین کے بخار سے گرمی سے مضطرب تھے۔ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے پریشان حال، پریشان۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھیں گے۔ کھچار کہا جاتا ہے شیر کی رہنے کی جگہ، مضطرب، بے حس، بے حسن، پریشان، اور مہر سے مراد یہاں پہ ہے سورج، گردوں آسمان، سبزہ زار ہریالی، مٹی کا ہوا میں اڑنا غبار کہا جاتا ہے۔ مقدر گدلا پن، میلا پن، ناراض، غمگین کے معنی میں آتا ہے۔ آہو ہرن کو۔ حوالہ سبق اور حوالہ نظم لکھنے کے بعد مصنف کا اور جو ہے نظم کے شاعر کا نام لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے، گرمی اس دن مکمل عروج پر تھی۔ درجات میں شدت و حدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن شیروں نے بھی جنگل میں گھوم کر شکار کرنے کا ارادہ تک کر دیا تھا اور کھچار میں ہی خود کو چھپائی لی تھی۔ اسی طرح ہرن بھی ہریالی یا نمی والی جگہ تلاش کر کے وہیں سر چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مٹی اور دھول اتنی زیادہ تھی کہ سورج صحیح سے روشنی نہیں دے پا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا چہرہ دھول اور گرد کی وجہ سے میلا ہو گیا ہو۔ زمین کی گرمی کی وجہ سے آسمان بھی گرم ہو رہا تھا۔ مختصر یہ کہ گرمی کی وجہ سے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات بے چین تھی، اور زمین کی تپش ایسی تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پر ڈالا جاتا تو شاید وہ بھی بھن جاتا۔ اس کے بعد اس کے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 یہ ہے، اس نظم کی حیت بتائیے۔ حیت کے اعتبار سے یہ تو مسدس ہے، کیونکہ اس میں 6 مصرے ہیں، 6 مصرے ہیں، اس لیے یہ مسدس ہے۔ ہر بند میں 6 مصرے ہیں، اور اس میں میر انیس نے کربلا کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی؟ انہوں نے میر انیس نے فرمایا کہ دور دور تک کوئی پودا وغیرہ، پھول نہ پتے، کچھ بھی نظر نہیں خاص آ رہے تھے، اور ہر درخت جو ہے چنار کی صورت کی طرح جو کہ بے ثمر ہوتا ہے جل رہا تھا۔ کوئی بھی پھول چہچہا نہیں تھا، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا، بالکل مرجھایا ہوا سا تھا، اور ہر طرف سبزہ زار جو ہیں وہ تر و تازہ بھی نہیں لگ رہے تھے، اور جو شاخیں ہیں اس میں پھول اور پھل تھے ہی نہیں، کانٹے ہی کانٹے نظر آ رہے تھے، جیسے مریضوں کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے ایسے ہی ہر پتا زرد ہوا تھا۔ نظم کے دوسرے بند کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا بند، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ اس کی بند کی تشریح ہو چکی ہے۔
نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے. خلاصہ یا مرکزی خیال سیم ہی ہوتا ہے, تھوڑا فرق ہوتا ہے بس. پیپر میں اکثر خلاصہ یا مرکزی خیال آتا ہے, تو مرکزی خیال لکھا جا سکتا ہے, اور وہ ہو چکا بھی. اس کے بعد ہے الفاظ کی و تراکیب کے معنی لکھنے ہیں. حدت, حدت کا مطلب ہوتا ہے گرمی یا تپش وغیرہ. طائر, پرندے کو کہا جاتا ہے. خانہ مرزا, آنکھ کی پلکیں. برگ و بار, پتے اور پھل. مقدر, یہ کہا جاتا ہے میلے کو کہا جاتا ہے. خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے. اڑتی تھی, اس میں آئے گا خاک. خوش تھا چشمہ حیات کا. جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر, پرندے طائر ادھر ادھر. خیمے جو تھے حبالوں کے, بالوں کے جو حبالوں کے. بلبلوں کے. تپتے تھے سب کے سب. گرمی یہ تھی کہ زیست زندگی سے دل سب کے سرد تھے. اس کے بعد علامہ اقبال کی درج شعر کو غور سے پڑھیے. اس میں مشبہ مشبہ بھی کے بارے میں فرما رہے ہیں. سوال نمبر 5. کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے. القمہ ایک نہر کا نام ہے. دل سرد ہونا, قواعد کے اعتبار سے یہ محاورہ ہے. اس کے بعد کتاب میں دی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں بند ہیں 4, بند کی تعداد 4 ہے. میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے. کون سی گرمی کی؟ کربلا کی گرمی کا ذکر ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت ہی آسان تھا. اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.